ناظرین کرام، سورہ اخلاص زندگی، مقدر اور آخرت بنا دینے والی سورہ مبارکہ ہے، جس کی مکمل فضائل و برکات کو کائنات میں کوئی بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہماری یہ ویڈیو سورہ اخلاص کی روحانی برکات کے حوالے سے ہے۔ سورہ اخلاص کا ورد فرد کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کی ہر مشکل، پریشانی، مصیبت اور بیماری کا حل موجود ہے۔ سورہ اخلاص پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس کی 4 آیات ہیں، جس میں توحید باری تعالیٰ بیان ہے۔ ایک دفعہ قریش والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کا رب کہاں ہے اور اسے کس نے پیدا کیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے سورہ اخلاص کو جبرائیل علیہ السلام اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ نزول فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1347 اس حدیث کا مفہوم ہے، جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1886 کے مطابق سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 320 کے مطابق سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا جنت میں داخلے کا باعث بنتا ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے اور بہت سے افراد کی تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے بھائی اور بہنیں اپنی حاجات کو بے حد کوشش اور محنت کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہن ہمیشہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ محبت سے کریں۔ انشاءاللہ 7 دن میں اللہ کی ذات آپ کو آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لیے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک کا ذکر کرنا ہے، اور درمیان میں آپ 500 بار سورہ اخلاص اور 100 بار سورہ یاسین محبت سے تلاوت کریں۔ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ 7 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 روز میں آپ کو آپ کی خواہش حاصل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا۔ اگر کوئی بھائی یا بہن جاب سے محروم ہے اور انہیں بے حد کوشش کے باوجود اچھی جاب نہیں مل رہی تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو آپ کی پسند کے مطابق اچھی جاب حاصل ہو جائے گی، اور سورہ اخلاص کی برکت سے دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لیے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی پسند کی جاب حاصل ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے 9 بڑے فوائد۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 3 دروازے غضب کے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 3 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 10 دروازے رزق کے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق عطا کرے گا۔ نمبر 4، بغیر محنت کے اللہ اپنے علم سے علم دے گا اور صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 10 بنگلے عطا کرے گا۔ وہ بنگلے یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 8، 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب دے گا۔ نمبر 9، جب مریں گے تو جنازے میں 1,00,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے۔ سورہ یاسین پڑھنے کی برکات۔ حضرت عطا بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد یعنی شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے ہی سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبان جو ان صورتوں کی تلاوت کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ
عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ بعض روایات میں شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ علماء کرام نے سورہ یاسین پڑھنے کے بہت سے برکات و فوائد ذکر کیے ہیں، جس میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت بھوک کی حالت میں کرتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور پا لیتا ہے۔ نمبر 4، جو کسی شخص کے گم ہو جانے پر پڑھے انشاءاللہ وہ شخص ملے گا۔ نمبر 5، جو شخص ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کھانے میں مہمان زیادہ آ گئے اور کھانا کم پڑ رہا ہے تو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ کھانا تمام مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 6، جو ایسے شخص پر پڑے جو نزاع میں ہو تو اس وقت اس پر نزاع میں آسانی ہو جاتی ہے اور اس کی روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ نمبر 7، اگر کسی کو رشتے کا مسئلہ درپیش ہو اور غیر شادی شدہ پڑھے تو جلدی شادی ہو جائے گی۔ نمبر 8، قیدی پڑھے تو رہائی پا لے گا۔ نمبر 9، مقروض پڑھے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 10، پیاسا پڑھے تو سیراب ہو جائے گا۔ مسافر پڑھے تو سفر میں آسانی ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والوں کے لیے بخشش کرتی ہے، خوب سن لو، وہ سورہ یاسین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو، یعنی اسے یاد ہو۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح دم خوشی میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہولناکیوں کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورت صافات جمعے کے روز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہی عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو کچھ ہی دنوں میں آپ کی قسمت بدل دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے جو رزق کی بندش کے تمام دروازے توڑ دیتی ہے، اور اس تسبیح کو کرنے والا اپنی جھولیوں کو رزق سے ایسے بھرتا ہے کہ پھر اس سے کبھی بھی رزق کی تنگی کی شکایت نہیں رہتی۔ آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ کے مال میں، کاروبار میں، پیسے میں برکت نہیں، بہت زیادہ تنگی کا شکار ہیں، کاروبار نہیں ہے یا اگر ہے تو اس میں برکت نہیں، قرض کا بوجھ ہے، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، تو اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔
اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے یہ عمل پورے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ یاد رکھیں، وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 125 مرتبہ پڑھنی ہے۔ عمل آپ نے نہایت خشوع و خضوع سے کرنا ہے اور پورے یقین سے کرنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے مالی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا ہے، میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔